السلام علیکم جی، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ گڑیا کی دنیا نے کر دیا دھماکہ، پھوڑ دیا سب کے سروں پر ایک بوم، اور ایسا ٹائٹل لگا ڈالا جیسے پتہ نہیں بھئی کیا ہو گیا ہے۔ بھئی یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے، گیم کیا ہے، میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا جی۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ معطر جو ہیں آج کل وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، آج میں اوپر آسمان نیچے، آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے۔ معطر کا آج کل وہ سین چل رہا ہے، کبھی اماں کے گھر ہے، ایک پاؤں اماں کے گھر ہے تو دوسرا سسرال میں ہے، ٹھیک ہے۔ اماں کے گھر سے سسرال، سسرال سے اماں کے گھر، اماں کے گھر سے بازار۔ بڑی بہو ہونے کے بھی فرائض انجام دیے جا رہے ہیں، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹلی منظر عام سے غائب ہیں بھائی کی بات پکی کے معاملے میں۔ تو بڑی بہو جو ہے وہ ہر کام میں پیش ہے، ہر جگہ پہ آگے ہیں، اور ہر جگہ پہ جان کے گھس کے فرما برداری جو ہے وہ دکھا رہی ہیں، اور دوسری طرف پھر بڑی بہن ہونے کے بھی فرض نبھا رہی ہیں، اور وہاں تو میں کہتی ہوں صدقے واری جا رہی ہے اماں پر بہن پر، اور پتہ نہیں مطلب کہ بس نہیں چل رہا۔ معطر کا اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ آج غرارے شرارے پہن کے یہاں پہ دھمادم مست کلندر کر رہی ہوتی، اتنی وہ خوش ہے۔ تو خوشی تو ہونی ہے نا، ظاہری بات ہے۔ جب نندے یہ کہیں گی کہ ہمیں تو ہبہ بخاری جیسی بھابھی چاہیے، ہمیں تو سمارٹ بھابھی چاہیے، ہمیں تو خوبصورت حسین جوان بھابھی چاہیے، گوری چٹی بھابھی چاہیے، لمبے لمبے سنہرے بالوں والی بھابھی چاہیے، اور ان کی امیدوں پر پھر جائے پانی، اور بھابھی ان کی بن جائے کیا کہتے ہیں منتہا رانی۔ تو بہنوں کے تو ارمان آنسوؤں میں، کیا کہتے ہیں، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ لیکن منتہا کا رشتہ جب ہوا تحسین کے ساتھ تو معطر کی خوشی تو دیدنی تھی، کیونکہ منتہا کیا کہتے ہیں معطر نے تو کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری بہنیاں کا رشتہ جو ہے وہ بھیا تحسین کے ساتھ ہو جائے گا، اور بھیا تحسین کے ساتھ تو ویسے ہی معطر کی بہت بنتی ہے۔ تو اب اگر دلہنیاں جو ہے وہ کوئی اور آ جاتی تو بھیا تحسین بھی ہاتھوں سے نکل جاتے، جو تھوڑی بہت دوستی ہے، جو تھوڑا اس کا خیال رکھتا ہے، تھوڑا اس کو پروٹوکول دیتا ہے، تھوڑا بھابھی کا درجہ بھی دیتا ہے، بہنوں کا درجہ بھی اس کو دیتا ہے، بڑی بہن ہونے کا بھی درجہ دیتا ہے، اور بڑا اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر باہر سے کوئی بیوی آ جاتی تو تحسین بھی ہاتھ سے نکل جاتا، جو تحسین تھوڑا بہت معطر کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی کام خراب ہو جاتا۔ تو معطر تو کیوں خوش ہے، معطر کو تو خوش ہونا ہی چاہیے۔ تو ایک تو بہن کا رشتہ ہو رہا ہے، پھر بہن دیورانی بن رہی ہے، دوسرا پھر اپنا دیور جو ہے اتنا اچھا پیارا دیور ہے، محبت کرنے والا، وہ بھی پھر ساتھ اچھا سلوک رکھے گا۔ تو بہنوں کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، اسی لیے بہنیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ زبردستی اماں نے بلایا ٹوکریاں سجانے کے لیے، اور وہاں پر بھی منہ بسوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر مہندی کے لیے بلایا ہے، تو مہندی کم، مجھے تو اللہ معاف کرے، کوئی سوگ کی مہندی لگ رہی تھی، خوشی کی مہندی کم لگ رہی تھی، سوگ کی مہندی مجھے زیادہ لگ رہی تھی۔ تو اب معطر صاحبہ کو چلے ماں باپ کی طرف سے، اماں کی طرف سے پیار تو مل رہا ہے، ماتھا بھی چومتی ہیں اماں، دعائیں بھی دیتی ہے اماں، صدقے واری بھی جاتی ہے اماں، لیکن سسرال میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، کچھ نہیں۔ بس وہ شبانہ کسی ٹائم کہہ دیتی ہے کہ بھی معطر نے بڑا میرا ساتھ دیا، معطر میرے ساتھ گئی تھی، معطر کے ساتھ میں جا کے یہ لے کے آئی تھی، معطر جا کے یہ بھائی کے ساتھ لے کے آئی تھی۔ تو باقی بھائی کوئی نہیں، باقیوں کی تو آنکھوں میں چبھ رہی ہے بھابھی، ٹھیک ہے۔ ہاں اب بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذکر کر دیتی ہیں، کبھی اچھے الفاظ میں، کبھی تنقید بھی کر دیتی ہیں، جیسے کل ہی امبر میڈم نے پوری اس کے اوپر ایک سٹوری جو ہے وہ ڈالی ہے بھابھی کے اوپر، کہ بھابھی نے مجھے بنا تڑکا لگائی دال چاول کھلائے مرچ مسالوں کے بغیر، اور اسی طرح پھر گڑیا بھی کبھی کبھی اپنی بڑاس نکال لیتی ہے۔ تو بھائی معطر صاحبہ تو خوش ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کا کانٹینٹ ایک ویڈیو آ رہی ہے، پھر دوسری آ رہی ہے، پھر تیسری آ رہی ہے، اور وہ معطر جو سب سے اینڈ پہ ویڈیو ڈالتی تھی سب سے پہلے ویڈیو ڈال رہی ہے۔ تو اب گڑیا کے ہوش جو ہیں وہ اڑے سے نظر آتے ہیں، گڑیا میڈم جو ہیں وہ فل مقابلہ بازی میں جو ہے نا اتر آئی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، جب کانٹینٹ بن ہی نہیں رہا، 3 گھنٹے شادی میں وہ کیا کہتے ہیں بات پکی میں رہ گئے ہیں، 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ روانہ ہونا ہے تحسین کی ٹوکریاں اٹھا کے، اور میڈم کو خیال آ گیا کہ بھئی یہ جو فراک لیا ہے نا آن لائن آرڈر کیا ہے یہ تو بھئی صحیح نہیں ہے، زینب کو چبھتا ہے،
اور اتنے دنوں سے شیروانی چیک نہیں کی دلہا صاحب کی. جب بات پکی کرنے جا رہے ہیں تو صرف 3 گھنٹے پہلے، اونلی 3 گھنٹے پہلے ان کو خیال آیا کہ یہ تو جو پتہ نہیں وہ اب کیا ہے کہ پرنس کوٹ ہے یا شیروانی ہے یا وہ ویسٹ کوٹ ہے، جانے کیا ہے، لیکن شیروانی تو میرے خیال میں برات پہ پہنتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی. تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے چینج کرنے. تو انہوں نے کہا بھائی بھیا یہ تو آن لائن آرڈر ہے، یہ تو اس طرح نہیں ہوگا، اس کا تو پورا پروسیس ہوگا پھر یہ چینج ہوگا. لیکن انہوں نے پھر وہ جو زینب کا فراک تھا وہ انہوں نے چینج کر کے دیا، اور پھر وہاں پہ مسئلہ بن گیا بھئی دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا بھئی، آن لائن تو ہم نے اتنے کا منگوایا تھا، یہاں پہ اتنے کا لگا ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بیوی بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو یہ بزنس ہے، بزنس ایسے ہی کرتے ہیں. کیا تم لوگ نہیں کرتے؟ تم لوگ جھوٹے ٹائٹل تھمبنیل نہیں لگاتے؟ اور اب جو تم فل مقابلہ بھابی کے ساتھ لگائے بیٹھی ہو کہ بھابی نے ویڈیو ڈالی ہے اور آج تمہارے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، ابھی تم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے بھابی کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی کی زوجہ کے مطلب بھائی کے نام لگانے کے لیے. تو تمہیں ابھی خیال آیا کہ بھئی میرے تو بیٹی کا جو فراک ہے یہ تو چبھ رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، اور اٹھا لی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی کیمرہ اٹھا لیا، ویڈیو نہیں بن رہی، ٹائم نہیں ہے، پھر بھی جو ہے نا 9 منٹ کی ویڈیو بنا ڈالی، اور وہ بھی بیٹھ کے پورا ایک لمبا طویل بھاشن دے دیا. بھائی یہ میڈم، اس نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے، چاند گرن لگتا ہے تو اس نے بھاشن دینے ہوتے ہیں، سی سیکشن ہوتا ہے تو اس نے بھاشن دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بچوں کی جتنے بھی معاملات ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، بیگ آ رہے ہیں، اس نے بھاشن دینے ہوتے ہیں. اور آج اس نے پھر سے آن لائن شاپنگ کے اوپر بھی پورا جو ہے نا ایک بیٹھ کے صوفے پہ اوپر پریس کانفرنس کر ڈالی. تو بیوی جب کانٹینٹ ہوتا نہیں ہے تم لوگوں کے پاس تو تم لوگ کیوں آتے ہو؟ یہ فیملی ولاگنگ ہے، یہاں پہ ولاگ بنا کے دکھانا ہوتا ہے. روز ہے نا صوفے کے اوپر بیٹھ کے ایک لمبی چوڑا بھاشن سننے نہیں آتے تمہارے لوگ، ٹھیک ہے. اور اوپر سے اتنا تھرلنگ جو ہے نا وہ لگایا ہے ٹائٹل، جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ معاف کرے. ابھی تو انہوں نے جانا تھا، آج تو ان کا دن تھا، آج تو انہوں نے بات پکی کرنی تھی، اور یہاں سے کیا آ گیا جی؟ ہوئے گڑیا کی ویڈیو، جلدی سے گڑیا کی ویڈیو آن کرو، دیکھو کیا ہے. تو صرف مقابلہ بھابی کے ساتھ. بھائی بھابی کیوں ویوز لے رہی ہے؟ بھابی کیوں جو ہے وہ ہم سے زیادہ کانٹینٹ بنا رہی ہے، زیادہ ویڈیو ڈال رہی ہے؟ تو اسی مقابلے میں اگر کانٹینٹ نہیں بھی ہے، ویڈیو نہیں بھی بن رہی، ٹائم نہیں بھی ہے، تو بناؤ، ہر صورت بناؤ، پھر چاہے بیٹھ کے تو ایسے لمبا چوڑا گھٹیا قسم کا بھاشن دینا ہو. تو بی تم لوگ پہلے ہو، یہاں پہ ہر کوئی برانڈز پہنتا ہے، آج کل بچہ برانڈ پہنتا ہے، لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے شاپنگ کرنے کا سلیقہ طریقہ آتا ہے. تم لوگ کنویں کے مینڈک ہو، تم لوگوں نے یہ نئی چیزیں سیکھنا شروع کی ہیں کہ بھئی آن لائن کس طرح جو ہے وہ شاپنگ کی جاتی ہے، وہاں پہ ریٹس ایسے ہوتے ہیں، یہاں پہ ریٹس ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جو لوگ ریگولر لیتے ہیں نا، جن کو پتہ ہے پہلے سارے مطلب تقریباً آج کل 85% لوگ جو ہے نا اسی طرح شاپنگز کرتے ہیں اور ان کو پوری معلومات ہوتی ہے، لیکن یہ بیٹھ جاتی ہے بھئی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں آپ کو بھی دھوکہ نہ ہو جائے، جیسے مجھے دھوکہ ہوا ہے. تو بڑا ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارا لاکھوں روپیہ ڈوب گیا، ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. واہ کیا بات ہے. بڑی ہی میں کہتی ہوں یہ جو ہے نا آفت کی، صحیح اس کا نام کسی نے رکھا تھا آفت کی پوریا، یہ صحیح آفت کی پوریا ہے. تو اب دل کے ارمان تو بیچاریوں کے ہبہ بخاری کیا کہتے ہیں آنسو میں بہہ گئے. ہبہ بخاری جیسی پیاری خوبصورت حسین لڑکی تو بھابی بن نہ پائی، کیونکہ وہ تو کانٹینٹ بہت وائرل ہونا تھا، وہ تو بڑا اس کا تو جو ہے نا انہوں نے بیچاریوں نے خواب سجائے ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں تو ایسی ہم بھابی لائیں گے کہ بس دنیا دیکھتی رہ جائے گی. دشمنوں کے وہ شریکوں کو نا آگ لگانے کے چکر میں خود کو آگ لگا بیٹھی بیچاری، خود ہی جل کے راکھ ہو رہی ہیں شریکوں کو جلانے کے چکر میں. شریک تو جلے نہیں ہیں تو خود اپنا بیڑا غرق ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں جیسے کو تیسا، کیا کہتے ہیں وہ، جیسا منہ ویسی چپیڑ. تم لوگ اسی قابل تھے. تو بہرحال جی آج پھر ڈھیروں دعائیں منتہا اور تحسین کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ تحسین کی جو شیروانی تھی، ویسٹ کوٹ تھا یا پرنس کوٹ تھا یا جو بھی تھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. بہرحال جی گڑیا میڈم آپ کے ٹیلنٹ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں میں. ابھی کے لیے اتنا ہی جی، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.